یہ بات سچ ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ٹھہرے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ پولس رسول اس چیز کی دلیل دیتے رہے ہیں کہ کوئی اچھا نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں۔ جب کوئی شخص نجات پا جاتا ہے تو یسوع انہیں اپنی کاریگری بناتا ہے، وہ انہیں وہ بناتا ہے جو اچھے کاموں میں جوشیلے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس چیز کی قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کریں، لیکن فطری حالت میں انسان برا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں سے رومیو اس کے 5ویں باب اور اس کی 12ویں سے 21ویں آیت تک پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی، اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بہتر یہ گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک ہی فرما برداری میں بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راستہ بازی کے ذریعہ سے بادشاہی کرے۔ پولس رسول ان آیات میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے گناہ سے بھی زیادہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ آدم کے گناہ کی وجہ سے اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور اسی ایک آدمی کے گناہ، زیادتی یا جرم کی وجہ سے دوسرے انسانوں کی مذمت کی جاتی ہے۔ ہم اسی وجہ سے مذمت کے اندر ہیں، اور اسی سبب سے موت دنیا میں آئی۔ آپ جب ایسا سوچتے ہیں کہ اس ایک آدمی کے سبب سے ہم سب گنہگار ٹھہرائے گئے ہیں تو یہ ناانصافی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب ہم ایسا کہتے ہیں کہ اس ایک آدمی کی راستہ بازی کی وجہ سے ہم سب راستہ باز ٹھہرائے گئے ہیں تو ہمیں ناانصافی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کو اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا لوگوں کے سربراہ کو دیکھ کر ان سے نپٹتا ہے۔ پوری ہسٹری میں صرف ایسے دو اہم انسان بتائے گئے ہیں جن سے زندگی کا آغاز ہوا، پہلا آدم اور دوسرا یسوع مسیح۔ جس طرح سے بائبل میں بھی یسوع مسیح کو دوسرا آدم یا پچھلا آدم کہہ کر پکارا گیا ہے، اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یسوع مسیح بھی نمائندگی کرتا ہے ان سب لوگوں کی جو اس میں ہیں، اور آدم بھی ان سب لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اس میں ہیں۔ اور اگر آپ آدم میں ہیں تو آپ مردہ ہیں، اور جب آپ یسوع مسیح میں ہیں تو آپ زندہ ہیں۔ اگر آپ آدم میں ہیں تو آپ کی مذمت کی جاتی ہے، اور اگر آپ یسوع مسیح میں ہیں تو آپ اس کے سبب سے راستہ باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور انسانی زندگیوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان کی پہچان ابھی بھی آدم ہی ہے، اور آپ کو اس فیملی کو چھوڑنا ہے، آپ کو اس سربراہ کو چھوڑ کر ایک نئے سربراہ کو اپنانا ہے اور اس کی فیملی میں انٹر ہونا ہے۔ اور آپ یسوع مسیح کو اپنے سربراہ کے طور پر تبھی قبول کر سکتے ہیں جب آپ اس چیز پر ایمان رکھتے ہوں کہ یسوع مسیح نے میری خاطر صلیب پر جان دی اور مجھے گناہوں سے آزاد کرایا، اور جو گناہ کی فطرت آدم کی وجہ سے ہمارے اندر تھی وہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ختم ہو گئی۔ آپ کو اس چیز پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے
کہ یسوع مسیح نے آپ کی خاطر 2000 سال پہلے صلیب پر جان دی۔ اگر آپ آدم کی زندگی کو دیکھیں تو خدا نے آدم کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اس درخت کا پھل مت کھائے، لیکن اس نے پھر بھی نیکی اور بدی کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا اور اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، جبکہ خدا نے اسے پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ جس روز وہ اس درخت کا پھل کھائے گا وہ ضرور مرے گا۔ اور ان الفاظ سے ہمیں صاف سمجھ آتی ہے کہ خدا نے یہ بات صرف آدم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے کہی تھی۔ جب خدا نے آدم سے بات کی تو خدا نے انسانیت کے نمائندے سے بات کی، اور اسی طرح سے آدم کا گناہ اور آدم کی مذمت ہم سب میں شامل ہو گئی۔ اس لیے جو کوئی انسان آدم سے جڑا ہوا ہے، آج بھی اس انسان کے اندر گناہ کی فطرت اور مذمت ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ مسیح یسوع ہماری خاطر اس دن صلیب پر قربان ہوا تاکہ جو کام آدم نے کیا ہے اسے ختم کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں گناہ کی لعنت سے آزاد کرایا اور ایک نئی زندگی میں داخل کروایا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہر انسان کی صرف ایک ہی پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آج بھی آدم سے کنیکٹ ہیں۔ وہ آج بھی آدم کے اسی گناہ میں جکڑے ہوئے ہیں، اسی مذمت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہر جگہ پر انسان کرپٹ ہو چکا ہے، انسان کے اندر سے راستہ بازی جاتی رہی ہے، اس لیے انسان اپنے بل بوتے پر خدا کے حضور نہیں جا سکتا، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسے مسیح یسوع کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس گناہ کے بند سے آزاد ہو۔ خدا نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنی راستہ بازی انسانوں پر ظاہر کی ہے۔ ایک انسان یعنی آدم کی وجہ سے تمام تر انسانیت میں موت پھیل گئی اور وہ خدا سے دور ہو گئے، اور آج بھی جو لوگ مسیح یسوع کو نہیں جانتے وہ اسی مذمت میں جکڑے ہوئے ہیں، جبکہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ ہم سب کو آزاد کروائے اور اپنی اس نعمت کی وجہ سے ہمیں زندگی کا تاج بخشے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پھر بھی یہی سوچ سکتے ہیں کہ اگر آدم نے گناہ کیا ہے تو ہم سب کس طرح سے گنہگار ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بات انسان کی نہیں سربراہ کی ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح سے آدم سربراہ ہے اور پہلا آدم ہے، اور اسی کی وجہ سے تمام تر انسانوں میں گناہ کی فطرت آئی، تو دوسرا آدم مسیح یسوع ہے جس کی وجہ سے تمام تر انسانیت بچائی گئی اور سب گناہ کے بند سے آزاد ہوئے۔ پہلے آدم کی وجہ سے موت انسانوں میں داخل ہوئی، اور دوسرے آدم یعنی مسیح یسوع کی وجہ سے ہم نے راستہ بازی کو پہچانا اور ہم زندگی میں داخل ہوئے۔ آپ کی زندگی میں جب آدم آپ کا سربراہ ہوتا ہے تو جس چیز کا حقدار آدم ہے وہی چیز آپ کو بھی ملتی ہے، جبکہ دوسری طرف آپ جب مسیح یسوع کو اپنا سربراہ چنتے ہیں تو جس چیز کا حقدار وہ ہے وہی چیز آپ کو بھی ملتی ہے۔ جس طرح سے آدم نے گناہ کو چنا اور موت کو قبول کیا، بالکل اسی طرح سے اگر اس میں رہتے ہوئے لوگ آدم کو چوز کرتے ہیں تو وہ بھی اسی گناہ اور اسی موت کو چوز کرتے ہیں، جبکہ مسیح یسوع کو جو لوگ چنتے ہیں انہوں نے راستہ بازی کو چوز کیا ہے اور اس زندگی کو چوز کیا ہے جو کہ وہ خود ہے۔ اس کا فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ گناہ میں رہتے ہوئے پہلے آدم کو چوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے موت ہم سب میں داخل ہوئی، یا پھر آپ زندگی کو چنتے ہوئے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اسے اپنا خدا جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے آپ کی خاطر صلیب پر جان دی تاکہ آپ اس گناہ کے بند سے آزاد ہوں۔ آئیے ہم سب ایک چھوٹی سی دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم سب تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ تو ہم سب کا زندہ آسمانی باپ ہے، تو خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا، تاکہ تیرے کلام کو پڑھنے کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں۔ اے باپ، ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، تو ہمیں اپنے مطابق چلا، ہماری زندگیوں کو تبدیل کر، ہمارے ذہن اور سوچوں کو پاک بنا تاکہ ہم تیری نظر میں مقبول ٹھہرے۔ اے باپ، تو ہمیں حکمت اور دانائی سے معمور کر تاکہ ہم تیری راہوں پر چل سکیں، نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے بلکہ تیری اور بڑھتے جائیں۔ اے باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں ان سب چیزوں کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی۔ اے باپ، ہم تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ ہم جو تیرا کلام سنیں اس کو قبول کرنے والے بھی ٹھہریں، اور اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیاں بھی تبدیل ہوں۔
یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔